السلام علیکم محترم جناب حضرات، اور آپ کو ایک غوث اعظم اور بابا تاج الدین کا واقعہ بس سناتے ہیں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو سے گزارش ہے کہ یا اللہ کے واقعے سے لے کے آتے ہیں کرتے ہیں لا رحمان الرحیم کروڑ السلام پر اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ کی کرامتیں سنی ہوں گی۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ناقل شریف میں موجود ہے۔ آج بھی آپ کے چاہنے والوں کا وہاں پر تانتا لگا رہتا ہے۔ آئیے چلیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ فوج میں کام کرتے تھے کیا کرتے تھے۔ تاج الدین کرتے تھے کیا کرتے تھے ایک انگریز کیپٹن آیا۔ اس نے دیکھا کہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ 2 بجے ڈیوٹی پر تعینات ہیں۔ انگریز کیپٹن آپ کی واپس لوٹ گیا۔ جب وہ انگریز کیپٹن پاس والی مسجد پر گیا اور اس نے بابا تاج الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ پھر وہ واپس لوٹا اور نے پھر وہاں پر جا کر دیکھا دوسری جگہ پر، تو حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں تو وہ بھاگ گیا۔ دیکھا کہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ سپاہی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ انگریزوں کا یہ کیپٹن تھا جو انگریزوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ کبھی وہ مسجد کی طرف جاتا تو کبھی وہ فوج کے بارڈر کی طرف جاتا، لیکن جب وہ مسجد کی طرف جاتا تو بابا رحمۃ اللہ علیہ اپنی ڈیوٹی پر موجود ہوتے۔ وہ جہاں پر بھی جاتا وہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ تاج الدین انہیں وہاں موجود ملتے۔ اس نے اگلے دن دوسرے بڑے افسروں کو بلا کر اپنے سامنے یہ بات رکھی۔ تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ آیا اور انگریز کیپٹن کہنے لگا کہ بابا ہم نے آپ کو ایک ساتھ 2 جگہ پر دیکھا ہے۔ آپ اپنی ڈیوٹی پر موجود تھے اور آپ پاس والی مسجد پہ بھی موجود تھے۔ ہمیں لگتا ہے کہ آپ اللہ کے کوئی خاص بندے ہیں۔ تو آپ نے یہ بات بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سرکاری وردی اتار کر رکھ دی اور کہا اپنے انداز میں کہا آج سے لوگ دو نوکری نہیں کریں گے اور صرف ایک ہی نوکری کریں گے، اور آپ نے سرکاری فوج کی نوکری چھوڑ دی۔ اور جو ان سے نفرت کرتے تھے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے یہ پورے میں مشہور کر دیا کہ ان کو جو ہے باولی پن کا دورہ پڑ گیا ہے۔ اور آپ کی نانی تک جب خبر پہنچی تو آپ کی نانی ان کو دوسری جگہ لے گئی، لیکن جذبہ کی کیفیت جب جاری ہو گئی، لوگ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پاگل سمجھ کر ستاتے تھے اور بڑا پریشان کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ان کا احترام بھی کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بابا نیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر گئے اور بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا۔ تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز کی دیکھتے ہیں، تاج الدین کے رحمۃ اللہ علیہ کے غوث اعظم کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری سائڈ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دائیں بائیں ایک طرف غوث اعظم اور دوسری طرف معین الدین چشتی کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ گفتگو کی اور گفتگو کرنا تھا، اور وہاں سے ہی بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بدل گئی۔ خواجہ
بابا الدین چشتی رحمۃ علیہ کو اپنے گلے سے لگایا. جب غوث اعظم نے دونوں گلے سے لگایا دونوں نے تو جب بابا تاج الدین آنکھیں کھل گئی. جب بابا تاج الدین انہوں نے یہ چاہی کہ آپ کون ہیں تو دین رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا دین ہوں مونی دین ہوں. بابا تاج الدین رحمۃ اللہ غوث اعظم کا غلام ہوں اور میں مونی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا غلام ہوں اور غوث دین بھی ہوں. حضور غوث اعظم کا ایک نام محی الدین بھی ہے. اسی لیے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں معین الدین بھی ہوں اور محی الدین بھی ہوں. یہ غوث پاک کا دوسرا نام ہے. تو یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں جو پیش کرے ہیں یہ سب آپ کی خدمت میں پیش کرے ہیں. اور خطبے اور غوث پاک کے لیے تو یہ بھی کہا گیا کہ دل نظم لکھتا ہوں روشن ضمیر کا بغداد والے پیرانے پیر گر کا. اور جس کو غوث اعظم اپنے گلے سے لگائیں وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں ہوتا ہے, وہ بھی ولیوں کا سلطان بن جاتا ہے. بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو حضور غوث اعظم نے اپنے گلے سے لگایا ہے اور جو بھی ان کی درگاہ پر جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو جو بھی دعا کرتا ہے وہ سب مقبول ہو جاتی ہیں. آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم ایسی ہی